ملت اسلامیہ آج غیروں کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی بچیوں کو جگانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی بچیوں میں جاگرکتا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے شہر اندور کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا اور اس کیمپ کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا لو جہاد کا قاتل آشیانہ، جس کیمپ میں طرح طرح کے اخبارات کی خبریں جو شائع کی گئی تھی، ان اخبارات کو چسپاں کیا گیا اور یہ ایک میسج دیا گیا کہ دیکھ لو، اگر تم نے کسی مسلمان لڑکے سے شادی کی تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو اب تک تمہاری بہن بیٹیوں کا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، غیروں نے جو اپنی قوم کی بچیوں میں جاگرکتا پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا وہ ان کے حساب سے صحیح ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسلم قوم کی بچیاں غیروں کا شکار نہیں بن رہی ہے؟ کہ ہماری مسلم بچیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں؟ کہ ہماری مسلم بچیاں اسلام کے دامن سے دور نہیں ہو رہی ہے؟ آخرکار اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے جب غور و فکر کیا تو بہت ساری وجوہات سامنے نکل کر آئی، جس میں سے ایک وجہ سامنے نکل کر آئی کہ جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو لاپرواہ چھوڑ دیتے ہیں، اندھا بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو میری شان ہے، میری بیٹی تو میرا فخر ہے اور میں اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں، میری بیٹی تو کبھی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ماں باپ اس طرح کی سوچ و وچار اپنے بچوں کے حوالے سے کرتے ہیں اور جب بچے اپنے ماں باپ کے اس بھروسے کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں پر بھروسہ مت کرو، یقیناً کرو، کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بچوں پر اتنا ہی بھروسہ کیا جائے جتنا بھروسہ کرنا بہتر ہو۔ آج بہت ساری مسلم بچیاں جب مرتد ہو گئیں اور ان کے ماں باپ سے پوچھا گیا، ان کے ماں باپ سے کہا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے مر گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان ماں باپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمان سے بتائیے، ذرا اپنے ضمیر سے بتائیے، کیا آپ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے چھوٹ جائیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، آج وقت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سنبھال کر رکھیں۔ آج مسلم معاشرے میں اس قدر یہ وبا اور یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے، اپنی بیٹیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے قریب کیا جائے، اپنی بیٹیوں کو اللہ اور اس کے رسول کا احترام بتایا جائے، اپنی بیٹیوں کو مرتد ہونے والوں کی جو سزائیں مقرر کی گئی ہے ان سزاؤں کے بارے میں بتایا جائے، اپنی بیٹیوں کو جہنم کے عذابات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتد ہونے والے شخص کے لیے تیار کیا ہے ان عذابات کے بارے میں بچیوں کو بتایا جائے اور بچیوں کو دین اسلام کی اہمیت بتائی جائے، ان کے دل و دماغ میں اسلام کی اہمیت کو بٹھایا جائے۔ جب ہماری بچیاں دینی تعلیم و تربیت سے مزین ہوں گی، دینی تعلیم و تربیت سے بالکل آراستہ اور پیراستہ ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں دنیا کو کوئی بدماش، دنیا کا کوئی فروڈی، دنیا کا کوئی بھی بد ذہن انسان ہماری بیٹیوں کو بہکا نہیں سکتا ہے، اپنے جال میں پھنسا نہیں سکتا ہے، بشرطے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث سے قریب کیا ہو اور اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت بھی کی ہو، اپنی بچیوں کو ایسا آزاد نہیں چھوڑ دیا ہو پڑھائی کے نام پر کہ بیٹا تمہیں تو آزادی ہے، جاؤ جتنا چاہو پڑھائی کرو۔ پڑھائی کروانا اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ماں باپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہماری بچی پڑھائی کرتے کرتے کسی ایسے راستے پر نکل گئی کہ جس سے اس کا ایمان کا جنازہ نکل گیا، تو پھر ایسی پڑھائی سے کیا مطلب ہے؟ ایسی تعلیم سے کیا مطلب ہے کہ جو ایمان ہی کو چھین لے، جو مذہب اسلام ہی کی دولت سے دور کر دے؟ تو ایسی پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ غیروں نے جو اپنی بچیوں کو جاگرکتا پھیلانے کے لیے جو بھی انہوں نے اپنا کیمپ لگایا اور اپنی ویڈیو کے ذریعے انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے، تو آج میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہوں گا، کیا میری قوم کی بیٹیاں اتنی کمزور ہیں کہ وہ کسی بھی فروڈی کی جال میں پھنس جاتی ہیں، وہ دامن اسلام سے دور ہو جاتی ہیں؟ کیا مذہب اسلام اتنا آسان ہے؟ کیا مذہب اسلام اتنا کمزور ہے کہ آپ مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جا رہی ہیں؟ آپ کو کیا اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں ہے؟ خدا را
جہنم کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، عذاب قبر کو یاد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتدین کے لیے یعنی کہ اسلام سے پھرنے والوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں مقرر کر کے رکھی ہے، ان سزاؤں کو پڑھیں، علماء کی زبانی سنیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام سے پھرنے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہے قیامت کے دن۔ دنیا بھی برباد ہے ان کی، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور جو اب تک رپورٹ آ رہی ہے تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور موجودہ جو ہماری مسلم بیٹیاں ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے ایمان و عقیدے میں ثابت قدم رہیں، تو انشاءاللہ الرحمن دنیا کی کوئی طاقت ان کو اپنے قدم سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔